السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی گرفتاری تو طے ہے، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس گرفتاری سے پہلے ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے۔ یہ کریک ڈاؤن کس کے خلاف ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ایک اہم ترین سلطانی گواہ کی پریس کانفرنس بھی تیار ہے۔ یہ سلطانی گواہ کون ہے، یہ کب پریس کانفرنس کر رہا ہے، کیا انکشافات کرے گا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ہم یہ بھی خبریں سن رہے ہیں کہ ملک ریاض اور اعظم خان سلطانی گواہ بن رہے ہیں۔ اگر وہ بن رہے ہیں تو کیوں بن رہے ہیں، اور پھر یہ تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کو گواہ بننے پر منایا کس نے ہے۔ یہ بہت اہم تفصیلات ہیں، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے ہی کچھ اور اہم ترین خبریں شیئر کر رہے تھے، کیونکہ یہ خبریں بھی بڑی اہم ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سال 2020-2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 404 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ اب یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ آپ کے معلومات کے لیے اضافہ کر دوں، بیشتر لوگ تو آپ میں سے جانتے ہوں گے، لیکن چلیں جو نہیں جانتے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے، جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک خود مختار ادارہ ہے، اسی طرح آڈیٹر جنرل آف پاکستان بھی ایک خود مختار ادارہ ہے۔ یہ کسی حکومت کے ماتحت نہیں چلتا، یہ پاکستان کی ریاست کا ایک ادارہ ہے اور یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ اہم ترین بات یہ ہے کہ 404 ارب روپے کی جو کرپشن ہے یہ 2020-21 کی بتائی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق، اور یہ تو ایک سال کی کرپشن کی رپورٹ ہے، تو خان صاحب کی حکومت تو پونے 4 سال رہی تھی، تو پھر اگلا حساب آپ خود لگا لیں۔ یہ ویسے باقی صوبوں کا اس میں شامل ہے، یہ وفاقی حکومت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہیوج یہ معاملہ ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ اس پارٹی کی حکومت تھی جو بڑی صاف اور شفاف اور صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ لے کر آئی تھی، اور اس دور میں اگر یہ ہوا ہے تو پھر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، ان کا نام ہے عبدالباسط چودھری۔ یہ ایک اور جو پی ٹی آئی رہنما ہیں، ان کے حاجی امجد، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ ان کو گرفتار کیا گیا جی تورخم بارڈر سے۔ یہ افغانستان مبینہ طور پہ فرار ہو رہے تھے، اور ہم نے جب چیک کیا کہ بھائی جان یہ فرار کیوں ہو رہے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا نام جو ہے وہ PINL جو ہے وہ ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں جس بندے کا نام شامل ہو وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا، اس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے، اور یہ مطلب ECL کے علاوہ لسٹ ہوتی ہے جس میں کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہیں ان کا نام اس لسٹ میں تھا، اور یہ ان کا نام اس لسٹ میں کیوں تھا، وہ اس لیے تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس میں راولپنڈی کے تھانہ مورگا کے علاقے میں ایک پاک فوج کی چیک پوسٹ پر مبینہ طور پر شر پسندوں کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا اور اس کو آگ لگائی گئی تھی۔ تو یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ اس مقدمے میں نامزد ملزم ہیں۔ ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے، وہاں پہ جو متعلقہ فورسز ہیں جو بارڈر کی نگرانی کرتی ہیں، اور اب جو ہے وہ پنڈی پولیس سے رابطہ کر لیا گیا، اور پنڈی پولیس کی ٹیمیں یقیناً روانہ ہو چکی ہوں گی ان کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر جو کہ 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں ملزم ہیں اور عبوری ضمانت پر ہیں، اور عبوری ضمانت کے دوران اب یہ آج پتہ چلا کہ GIT جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے روبرو پیش ہوئے ہیں، اور جو GIT نے ان کے سوالات کیے ہیں انہوں نے جوابات دیے، اور جب یہ وہاں پہ پیش ہو کے باہر نکلے ہیں تو پھر ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جناب کیا سوالات ہوئے اور کیا جواب ہوئے دیے آپ نے، تو ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ جی جو ہمارے پاس معلومات تھیں GIT نے جو ہم سے سوالات کیے تھے وہ معلومات ہم نے فراہم کر دی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی۔ اگلی خبر ان سے بھی بڑی خبر ہے، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، یہ دونوں حضرات اگلے ہفتے روانہ ہو رہے ہیں سعودی عرب کے دورے پہ۔ سعودی عرب کے روانگی یا کسی سعودی عرب کا دورہ ویسے تو کوئی خاص بڑی خبر نہیں ہے، یہ ایک روٹین کا معاملہ، لیکن یہ معاملہ دورہ جو ہے یہ بہت خاص ہے۔ اس حوالے سے خاص ہے کہ وہاں پر نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جب یہ دورہ ہوگا تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب سعودی عرب میں ہی موجود ہوں گے۔ آرمی چیف صاحب تو نہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب یقیناً اپنے بڑے بھائی سے اور اپنی پارٹی کی قائد سے وہاں پر ضرور ملاقات کریں گے۔ یہ پتہ چلا کہ یہ جو دورہ ہے اس کا
کچھ تعلق تو اگلے سیٹ اپ سے متعلق ہے، لیکن اس کا جو زیادہ بیسک تعلق ہے جس کی وجہ سے آرمی چیف بھی ان کے ساتھ گئے ہیں، وہ معاملہ ہے پاکستان کی معیشت کا، کیونکہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے اور وہاں پہ جو دیگر ہمارے عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، وہ اس وقت پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہے اس سے نکلنے کے لیے ان کی مدد کی ہمیں ضرورت اکثر رہتی ہے، اور اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو ان کی ملاقات ہوگی وہاں پر سعودی حکام کے ساتھ، اور یہ اس میں آرمی چیف بھی موجود ہوں گے، اور ان کی موجودگی ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سعودیز جو ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ اوکے اور اس کا گرین سگنل بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ ماضی میں بھی دیکھتے رہیں کہ جب بھی سعودی عرب کا دورہ ہوتا تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو جناب آرمی چیف یا تو ان کے ساتھ جاتے تھے یا ان سے پہلے جا کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے آ جاتے تھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جایا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا۔ تو یہ دورہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اب آگے جو پاکستان کے آئندہ آنے والے دن ہیں اس کے اندر پاکستان نے بہت بڑے بڑے معاشی جو چیلنجز ہیں وہ درپیش ہیں، اور وہاں پر آرمی چیف کے ساتھ جا کر ایک علامت ہوتی ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک سیم پیج کے اوپر ہیں، سو اس وجہ سے یہ وہاں پر جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی ان خبروں کی طرف جو آپ نے تھام نیل کے اندر دیکھی۔ ایک تو خبر اسلام آباد میں بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ جناب ایک بڑے اہم سلطانی گواہ کی پریس کانفرنس تیار ہے۔ بالکل ایسی ہی خبریں کچھ ہمیں بھی مل رہی ہیں، اور یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ جو سلطانی گواہ ہے، سلطانی گواہ بیسیکلی متبادل لفظ ہے وعدہ معاف گواہ کا، دونوں کا مطلب بنیادی طور پہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلطانی گواہ ہیں یا وعدہ معاف گواہ ہیں، یہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ سابق پرنسپل سیکرٹری عمران خان کے اعظم خان صاحب ہیں۔ اعظم خان صاحب کافی دنوں سے لاپتہ ہیں، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں وہ خیریت سے ہیں، مطلب ایسی خبریں ہی آ رہی ہیں، اور مبینہ طور پر وہ اب اس حوالے سے جسے کہتے ہیں اتفاق انہوں نے کر لیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ پریس کانفرنس گزشتہ چند گھنٹوں میں متوقع تھی، لیکن وہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں جن کے اوپر ابھی کچھ مزید ان کو جسے کہتے ہیں کہ اس کی نوک پلک سنوارنی ہے کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی۔ تو اس حوالے سے یہ پریس کانفرنس تھوڑی سی لیٹ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب یہ آپ ولاگ سن رہے ہیں تو وہ پریس کانفرنس ہو بھی چکی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے تھوڑا وقت بعد ہو جائے، لیکن یہ بس کسی بھی وقت پریس کانفرنس ہوا چاہتی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو اعظم خان صاحب ہیں، ان کی جو گرفتاری یا ان کے جو وعدہ معاف گواہ بن جانا ہے، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اہم معاملہ اس طرح ہے کہ جو وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ شاید وزیر اعظم کے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تمام تر معاملات اس کے آفس میں چڑیا پر نہیں مار سکتے جی پرنسپل سیکرٹری کی مرضی کے بغیر۔ جتنی فائلیں ہوتی ہیں وزیر اعظم نے کس پہ سائن کرنے ہیں، کس نے نہیں، کس پر نہیں کرنے، ساری بریفنگ پرنسپل سیکرٹری دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اعظم خان دیگر پرنسپل سیکرٹریز کی نسبت تھوڑے سے مختلف آدمی ہیں۔ مختلف اس لیے کہ یہ عمران خان کے بہت زیادہ کلوز تھے، بلکہ اتنے کلوز تھے کہ شاید ہی کوئی اور پرنسپل سیکرٹری اتنا کلوز رہا ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکی سائفر والا معاملہ تھا اور کوئی آڈیو لیکس ہوئی تھی جس میں یہ پتہ چلا کہ یہ کیسے سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا کہ ایک عام سے سائفر کو ایک سازش کی بنایا گیا، تو وہ جو آڈیوز لیک ہوئی تھی اس میں اعظم خان کی آواز بہت زیادہ ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح میں پوائنٹس لوں گا اور یہ رکھوں گا، آپ نے یہ کہنا ہے، عمران خان ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کہنا ہے۔ تو یہ ہر معاملے پہ عمران خان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور ہر معاملے پہ جو بندہ ساتھ ہو تو وہ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ طوطا ہے جس میں عمران خان کی جان ہے، کیونکہ جو ہی اعظم خان کی پریس کانفرنس ہوگی تو عمران خان کو ایک صدمے کا بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ تو یہ ایک اسلام آباد سے خبر ہے کہ اعظم خان صاحب سلطانی گواہ بننے پر تیار ہو گئے اور کسی بھی وقت ان کی پریس کانفرنس متوقع ہے۔ اچھا اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ جی یہ گواہی پہ کیسے مانے۔ اچھا خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ملک ریاض بھی مان گئے ہیں، خبریں یہ بھی ہیں کہ عثمان بزدار بھی تیار ہیں، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ بشرا بی بی پر بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن ایک خبر تو یقیناً کنفرم ہے جو کہ ذرائع کہتے ہیں کہ جب عمران خان کے خلاف کیسز ٹرائل ہوں گے تو ان کے اوپر بہت ساری حیرتوں کے پہاڑ گریں گے، کیونکہ ایسے لوگ سلطانی گواہ کے طور پہ سامنے آ جائیں گے کہ عمران خان صاحب ایسا ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ تو یہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اچھا اب خبر یہ ہے کہ اعظم خان اور ملک ریاض اور عثمان بزدار یہ کیسے مانے۔ عثمان بزدار کا تو معاملہ بڑا سمپل سا، میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ جب ان کو نیب میں ان کی طلبیاں وغیرہ ہو رہی تھی تو وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، تو عثمان بزدار صاحب نے خود یہ مبینہ طور پہ آفر کی تھی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے پہ تیار ہیں، مہربانی کریں مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن اب اس کو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا یا نہیں، یا وہ بطور ملزم ہی ٹرائل کو فیس کریں گے، کہ کیس ان کے خلاف بڑے تگڑے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بہت اہم چیز ہے وہ اعظم خان صاحب ہیں۔ اعظم خان صاحب
کہ گواہی پر کیسے مانے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ گواہی پر ایک تو جو بھی شخص وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ ملزم ہوتا ہے، یا ملزم ہوتا ہے، یہ شریک ملزم ہوتا ہے، یا جو مین ملزم ہے اس کا شریک کار ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ وہ قانون کی گرفت میں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وعدے پر کہ اس کو بطور ملزم عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، بطور گواہ پیش کیا جائے گا، وہ سلطانی گواہ بن جاتا ہے، یعنی کہ سرکار کا گواہ بن جاتا ہے۔ سلطان مطلب حکومت کو ہی کہتے ہیں جی، حکمرانی اور سلطانی ایک ہی ہم معنی لفظ ہیں دونوں۔ تو یہ جو ہے معاملہ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اب ایک شخص جو کہ گریڈ 22 میں ہو اور پاکستان کی سروس کا حصہ ہو، پاکستان کی بیوروکریسی میں سب سے ٹاپ گریڈ کے اوپر موجود ہو، اور اس کے لیے سب سے جو اپنا اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا کیریئر، اور وہ کیریئر کو اپنے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بیوروکریٹ ہو، کوئی بھی سرکاری ملازم ہو، وہ چاہے گریڈ 1 کا ہو چاہے وہ گریڈ 22 کا، ہر کوئی یہی چاہے گا کہ وہ ریٹائرڈ ہو کے جو ہے وہ باعزت طریقے سے اپنے گھر جائے، نہ کہ وہ پتہ لگے کہ جی نوکری بھی گئی، مراعات بھی گئی، پینشن بھی گئی، سارا کچھ گیا اور الٹا جیل بھی بھگتنی پڑ گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر اعظم خان صاحب مبینہ طور پہ گواہی کے لیے مانے ہیں یا مان سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بریک ہوگا عمران خان کے لیے، کیونکہ اعظم خان صاحب وہ کچھ بھی بتا سکتے ہیں جو ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں یہ ان کے ہم نوا ہیں، ہم ان کے رازدار ہیں۔ اچھا، اسی طرح فواد حسن فواد صاحب جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے جب وہ وزیر اعظم تھے، لیکن فواد حسن فواد جو ہے وہ سلطانی گواہ نہیں بنے تھے، وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تھے۔ اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی ایسا جرم موجود نہیں تھا جس کے لیے وہ سلطانی گواہ بن سکتے۔ تو جھوٹ بول کے سلطانی گواہ بننے کا، تو جب ایک بندے نے کوئی جرم نہیں کیا تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو عدالت میں جا کے فیس کیسے کیا جائے، اور کیس کوئی نواز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کا اس طرح کا کوئی چلا بھی نہیں جس کے لیے کوئی وعدہ معاف گواہ کی ضرورت ہوتی۔ لیکن اگر وہ مان جاتے اور غلط بیان دینے پر آمادہ ہو جاتے تو پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ہر بندہ فواد حسن فواد نہیں ہوتا، وہ بڑے حوصلے سے انہوں نے اپنی قید و بند کی صعوبتیں جیلی، اور اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اعظم خان صاحب ہیں ان میں اور فواد حسن فواد میں بہرحال بڑا فرق ہے، اور کچھ بات یہ کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، تو جو شریک جرم ہے وہ پھر مخبری کر دے گا، اور جو شریک جرم نہیں تھا وہ اس نے مخبری نہیں کی۔ اچھا، یہ ایک تو وجہ ہو گئی کہ اعظم خان صاحب مبینہ طور پہ اگر سلطانی گواہ بن جاتے ہیں تو وہ کیوں بنے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یہ میں نے آپ کے سے شیئر کر دی۔ لیکن ملک ریاض صاحب کی کہانی بڑی دلچسپ ہے جی۔ ملک ریاض صاحب کی کہانی اس لیے دلچسپ ہے کہ ملک ریاض ہے ایک بہت بڑا بزنس مین پاکستان کا، اور وہ جو ہے وہ ان سیاسی حکمرانوں کے خلاف وعدہ معاف گواہی بننا کوئی بھی بزنس مین تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر پھر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے کہ ملک ریاض کو تو بڑے طریقے آتے ہیں، اپنی فائلوں کو پہیے لگا لیتا ہے، پر لگا لیتا ہے، تو وہ پھر وعدہ معاف گواہ کیوں بنے گا؟ اس حوالے سے بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے۔ سامنے یہی ہے کہ جی ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا تو اس وقت ملک ریاض صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بن جائیں، جس پر ملک ریاض نے یہ کہہ کر مبینہ طور پہ انکار کر دیا تھا کہ جی آپ مجھے گولی مار دیں لیکن میں آصف علی زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، کہ میرا ان سے بڑا تعلق ہے، ہم نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا پیا ہے، تو میں یہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں کر سکتا۔ تو ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تھے، لیکن پھر ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہے کہ عمران خان صاحب کے جلسوں شلسوں اور فنانس والے معاملات میں آپ کو پتہ ملک ریاض صاحب تو بڑے اس معاملے میں ہم لوگ تو ان کو کہتے ہیں یہ بڑی موٹی سامی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ قربانی کے قومی بکرے ہیں، جس کا دل کرتا ہے ان کو پکڑ کے ذبح کرتا ہے کہ ادھر پیسے دے دو ادھر پیسے دے دو، تو وہ ملک ریاض صاحب یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس مرتبہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی صورتحال مختلف ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب کو دو چیزیں، بزنس مین ہے نا، اس کو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید آگے آنے والے وقت میں کوئی ایسا چانس نہیں کہ عمران خان جو ان کی پارٹی پھر کبھی اقتدار میں ہیں اور ملک ریاض صاحب کی کوئی کنڈی پھنسے۔ اب آپ کو پتہ نا پہلے کنڈیاں پھنستی تھیں، پھر وہ ہیروں والی آڈیوز بھی آ جاتی تھی ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی کہ جی بشرا بی بی یہ مانگ رہی ہے تو فرق ہوگی، یہ مانگ رہی ہے، مطلب وہ آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پر اب آگے چل کے فیوچر میں ملک ریاض صاحب اگر اپنے آپ کو ایک بزنس مین کے طور پہ بھی رکھ کے سوچتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے وقت میں کبھی برسر اقتدار آئے گی اور یہ وعدہ معاف گواہ بن کے شاید اپنے لیے کوئی پرابلمس پیدا کر لیں گے، تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی۔ اور جو عمران خان صاحب اب تک کر چکے ہوئے ہیں، جو مقدمات درج ہو چکے ہوئے ہیں، چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہوں چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں، تو عمران خان صاحب والا کام تو ابھی بہت ہی لمبا چل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس شخص کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ گولی مار دیں میں کھا لوں گا لیکن میں اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا، وہ تھے آصف علی زرداری۔
آصف علی زرداری سے ملک ریاض صاحب کا تعلق بڑا قریبی ہے. ایک آڈیو وہ بھی آئی تھی کہ جس میں ملک ریاض صاحب آصف علی زرداری سے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ خان جو ہے وہ عمران خان کی بات کرتے وہ بار بار مجھے میسج کر رہا ہے کہ زرداری صاحب سے بات کرو، میری بات کراؤ. تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اب تو نہیں ہو سکتا نا، وقت بہت زیادہ گزر گیا. اس کا مفہوم یہ تھا، فکرہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے قریب تھے آصف علی زرداری کے، اور کہ وہ عمران خان کے میسیجنگ بھی ان تک پہنچایا کرتے تھے. تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پہ. آصف علی زرداری صاحب سے ان کا جو تعلق ہے وہ ایسا ہے کہ پھر آصف علی زرداری کی بات کو انکار نہیں کر سکتا ملک ریاض. تو ملک ریاض نے پھر پتہ چلا کہ انکار نہیں کیا. تو یہ جناب تو ہے صورتحال سلطانی گواہان کی. اچھا، اب اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور یہ بڑا کریک ڈاؤن ہمارے ذرائع کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان شروع ہو جائے گا. یہ بڑا کریک ڈاؤن کس کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے خلاف کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں، بالخصوص مفرور رہنماؤں کے خلاف کیا جا رہا ہے، جو کہ 9 مئی کے واقعات سے لے کر اب تک گرفتار نہیں ہیں. اب ان کی گرفتاری کے لیے ایک بہت بڑی کوشش کی جائے گی. آپ کو جگہ جگہ پہ چھاپے پڑتے ہوئے محسوس ہوں گے، نظر آئیں گے، اور آپ کو خبریں ملیں گی کہ ابھی فلاں لیڈر پکڑا گیا ہے یا فلاں کے گھر چھاپا پڑ گیا ہے. تو اس قسم کی خبریں ہوں گی. اور یہ کیوں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ یہ کریک ڈاؤن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب کرنا ہے عمران خان کو گرفتار. اگرچہ کہ عمران خان کی پارٹی بڑی ڈسمینٹل ہو چکی ہوئی ہے، وہ اس کو میلٹ کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی اگر امکان باقی ہو کہ وہ 9 مئی کی طرز پہ دوبارہ کوئی عمران خان صاحب کے لیے کوئی باہر نکلے، یا پھر کوئی دوبارہ اس طرح کا فتنہ فساد پھیلے جیسا کہ 9 مئی کو پھیلایا گیا تھا، تو وہ کامیاب نہ ہو سکے. کیونکہ عمران خان صاحب کی ابھی جو کل پرسوں کی تقاریر ہیں، وہ جو ولاگ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے پھر لوگوں کو یہ بات کہا کہ وہ آپ لوگ نکلیں اور یوں غلامی سے تم مطلب موت بہتر ہے. قرآن میں نعوذ باللہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی. خان صاحب کی ان باتوں پہ میں آپ سے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اگر ہم عمران خان صاحب جس طرح اسلام کی چیزوں کو اس طرح مولڈ کرتے ہیں اپنی مرضی کے لیے، تو وہ نہ صرف یہ کہ ایک بہت طویل ولاگ بن سکتا ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی بھی سختی آ جائے. تو بہرحال یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، تو میں اس میں اس بات پہ نہیں جاتا قرآن والے معاملے پہ. لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ دوبارہ کوشش کریں لوگوں کو اکسانے کی. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کا وہ بیان بھی یاد رکھنا چاہیے جب وہ 9 مئی کو گرفتار تھے. اس کے بعد عدالت میں پیشی کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو دوبارہ اسی طرح ہوگا. اگرچہ کہ عمران خان صاحب کو کوئی جو غلط فہمی تھی دوبارہ اس طرح ہوگی، وہ کافی حد تک رفع ہو چکی ہے، لیکن کوشش تو وہ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. ابھی یہ جو چلیں نیشنل میڈیا پر نہ صحیح، سوشل میڈیا پر صحیح، ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں، کلپس آ رہی ہیں، وہ لوگوں کو اکسانے کے لیے کہ جی نکلنا باہر جب میں اندر ہو جاؤں گا. تو عمران خان صاحب بھی ذہنی طور پہ تیار ہیں گرفتار ہونے کے لیے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ اب کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ نکلیں ان کے لیے. تو اس حوالے سے پیشگی منصوبہ بندی کے طور پہ ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا، جس میں بہت سارے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار کر لیے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.